بربریت، درندگی، حیوانیت کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی ہے نا تو وہ معصوم رضوانہ کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھے۔ جو انصاف بانٹتے ہیں اس زر سے رضوانہ کو زخم ملے ہیں، لاقانونیت ملی ہے، درندگی ملی ہے، اور اب بھی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ عزت مآب جج عاصم حفیظ کو کام سے روکا گیا ہے، نہ کوئی ان سے سوال کرائے، بلکہ مبینہ طور پر تشدد کرنے والی ان کی اہلیہ سومیہ صاحبہ کو ریلیف پر ریلیف ملے جا رہا ہے۔ شاید جج صاحب کو امید ہے پاکستان میں جیسے نظام چلتا ہے ویسے ہی چلے گا، طاقتور محفوظ رہے گا، اور اسی لیے انہوں نے رضوانہ کے گھر والوں کے سامنے پیسے کی آفر رکھی ہے۔ رضوانہ کی والدہ کا دعویٰ ہے کہ جج عاصم حفیظ نے ان سے کہا کہ تم لوگ غریب ہو، جو مرضی کر لو، تمہیں تو انصاف نہیں ملنے والا، اس لیے پیسے لو اور معاملہ ختم کرو۔ جج صاحب، طاقت ایک نشہ ہے، یہ وجود سے روح نکلتے ہی نہ اتر جاتا ہے، اس بارگاہ میں نہ قلم چلتا ہے نہ تعلقات، وہاں کیسے جواب دیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوال ان والدین سے بھی بنتا ہے جنہوں نے پیسوں کی خاطر معصوم بچوں کو غلام بنا کر بھیج دیا۔ کب تک ہم غریبی کے نام پر بچوں کو پیسے کمانے کی مشین کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے؟ خیر، اس معاملے پر اسلام آباد پولیس نے JIT تشکیل دے دی ہے، جس میں ISI اور IB کے افسران شامل ہیں۔ اسی دوران آج چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رضوانہ کی قانونی تحویل حاصل کر لی ہے۔ بات کرنے کے لیے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ سارہ، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں۔ سب سے پہلے بتائیے، قانونی تحویل میں لینے سے متعلق ان کے والدین کی رضامندی شامل ہے، رضوانہ کے والدین کی؟ جیسے یہ واقعہ پیش آیا، ہم لوگ اس میں انوالو ہوئے، اور مجھے پرسنلی لگا کہ اس کی پروٹیکٹیو لیگل کسٹڈی لینا بہت اہم ہے، کیونکہ اس طرح ہماری زیر نگرانی اس کا علاج بھی ہو سکے گا، وہاں پہ جو اس کا کیس چل رہا ہے، وہ بھی جو بھی وزٹرز ملنے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ سب ہم مانیٹر کر سکتے ہیں۔ آلسو میں خود فیل کرتی ہوں کہ جیسے رضوانہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جاتی ہے تو اس کو اس کے والدین کے دینے کے بجائے اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو میں لینا چاہیے اس کو، اور ہم یہ آف کورس ہماری یہی پلی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ اگر وہ واپس جائے گی تو وہی والدین واپس رکھوا دیں گے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، اس کو پھر کہیں اور ملازمت پہ رکھوا دیں گے، تو ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس وہ زیادہ سیف ہوگی، جہاں ہم اس کو آف کورس ایک بہتر زندگی دے سکیں گے، بہتر کھانا پینا، ایجوکیشن، سب کو جو ہم باقی کے بچوں کو بھی دے رہے ہیں۔ جو آپ نے مجھ سے پوچھا والدین کے کنسرن کے ساتھ یہ تحویل میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ رضوانہ کی حالت پہلے سے کچھ بہتر، ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے سے کچھ بہتر ہے، آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، کیا کنڈیشن ہے بچی کی؟ جی، میں پرسنلی بھی رضوانہ سے مل چکی ہوں، اور میری ٹیم تو وہاں پہ ہم نے آفیسر ڈپلوائے کیا ہوا ہے فل ٹائم، اور ٹیم روز اپڈیٹ بھی کرتی ہے مجھے۔ تو جو ابھی پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اس کی حالت اس طرح بہتر ہے کہ وہ اب پہلے جو اس کو وہ کھانے فوڈ پائپ لگی ہوئی تھی NG جس کو کہتے ہیں، اس کی جگہ اب وہ خود خوراک لے رہی ہے اپنے منہ سے، سو دیر از امپروومنٹ۔ لیکن ڈاکٹرز ابھی بھی کہتے ہیں کہ نیکسٹ 24 hours از سیریس، مطلب شی از انڈر آبزرویشن۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ ریکور کر جائے، کیونکہ اس پہ جس لیول کا تشدد کیا گیا ہے، مطلب دیکھیں آئی اگری کہ والدین کی بھی غلطی ہے، بالکل انہوں نے رکھوایا، بٹ انہوں نے چلے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے جو بھی رکھوایا، لیکن انہوں نے اس لیے تو نہیں رکھوایا تھا کہ دوسرے گھر والا یا گھر والی ان کو تیزاب پلائے اور اس طرح کا تشدد کرے، تو وہ میں اس طرف نہیں جا رہی۔ ابھی ہمارا فوکس ہے جو اس بچے کے ساتھ ہوا ہے وہ تو کسی بھی طرح سے معاملہ جسٹیفائی، سارہ صاحبہ وہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو تحویل میں لینے کی کسٹڈی کی بات ہو رہی ہے، کسٹڈی میں لے رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ رضوانہ کی مکمل صحتیابی کے بعد یہ بچی 18 سال کی عمر تک آپ لوگوں کے پاس رہے گی، اور اس میں والدین کا کنسرن ضروری نہیں ہے؟ بالکل، دیکھیے والدین کا کنسنٹ ضروری نہیں ہوتا، ہم تو اپلائی کر دیتے ہیں اور ہمیں مل جاتی ہے کسٹڈی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کہیں پہ سیفٹی جہاں اس کی نہیں ہے۔ اس طرح کے ہم نے ہزاروں کیسز کیے ہیں، تو وہ بچہ ہماری تحویل میں آ جاتا ہے، ہماری لیگل کسٹڈی میں۔ اگر پیرنٹس کو لینی ہو کسٹڈی واپس تو کیا ہوگا؟ دے وڈ ہیو ٹو اپلائی ٹو آر چائلڈ پروٹیکشن کورٹ، جہاں سے ہم نے کسٹڈی لیا ہے، وہ اپلائی کر کے کیس لڑتے ہیں۔ وہ کہیں گے فار ایگزامپل سارہ صاحبہ، یہ جب ہوتا ہے نا کہ جب بچہ خود بھی اس بات کا اظہار کرے اور ایسا محسوس ہو کہ وہ اپنے والدین کے پاس محفوظ نہیں ہے، جو طیبہ والے کیس میں ہوا تھا یہ سارا معاملہ، تو یہاں پر بھی اسی طرح کے عوامل آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بچی اگر اپنے گھر جاتی ہے وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے پھر وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس رہے؟
جی دیکھیں، اب یہ معاملہ جج کے پاس جائے گا، اور والدین نے اگر فار ایگزامپل والدین نے کہا ہمیں بچی دے دی جائے تو جو جج ہے وہ بچی کا بیان لے گا، جج صاحب بچی کا سٹیٹمنٹ لیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی، تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ بچی کیا چاہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس لیے محفوظ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ غریب ہیں اور ان کے 9 اور بچے ہیں، ان کے 9 اور سبلنگز ہیں رضوانہ کے، ان میں سے بھی کچھ بچوں کو اس نے ملازمت پہ رکھوایا ہوا ہے اس کی والدہ نے دوسرے گھروں میں، تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ ان کے اس کے ساتھ واپس وہی ہو، اس کو واپس رکھوایا جائے، اس لیے میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ سیف ہے ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی کسٹڈی لی ہے، اور 18 سال تک بچہ بیورو میں رہتا ہے۔ سارا یہ بتائیے کیا وجہ ہے؟ جی 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 یہ کیا وجہ ہے قانون سازی ہونے کے باوجود بھی اس پر یہ چائلڈ لیبر قانون پر عمل نہیں ہوتا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اگر پکڑا جائے تو بھی اس طرح سے اس کو سزا نہیں ملتی، اور اس طرح سے کیسز نہیں ہو پاتے، اس طرح سے سزا نہیں ہو پاتی؟ وجہ کیا ہے؟ قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ جی بالکل، قوانین، ایک تو پہلی بات مجھے لگتا ہے قوانین جو ہیں ان کو زیادہ سٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اگزامپل صرف ایک دوں گی، ابھی جو چائلڈ لیبر لا ہے ہمارا پنجاب چائلڈ ڈومیسٹک لیبرز ایکٹ کے تحت، اس میں جو میکسیمم سزا ہے وہ 50,000 روپے تک جاتی ہے، اور کچھ سالوں تک اتنی 2 سال یا سم تھنگ اس طرح جیل ہے۔ میرے حساب سے تو وہ 5 لاکھ منیمم فائن ہونا چاہیے، کیونکہ 50,000 کی تو آج کل کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ یہ امیر لوگ جو یہ ظلم کرتے ہیں یہ تو دے کین ایزیلی گیٹ اوے ود دس۔ تو وہی تو قوانین میں سارا صاحبہ مجھے فرمائیے، یہ جو رضوانہ والا واقعہ ہے، رضوانہ والا معاملہ، رضوانہ کے انکلوڈنگ رضوانہ غالباً یہ 10 بہن بھائی ہیں، تو ان بچوں کو بھی کیا اس کی والدہ نے رکھوایا ہوا ہے کہیں کام پر؟ اور اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی نالج لی ہے، معلومات کی ہے اکٹھا، تو پھر اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور ان کی عمریں کیا ہیں بچوں کی؟ پتا، لیکن اس کی والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے 9 اور بچے ہیں، اور ان میں سے کچھ سکول جاتے ہیں اور کچھ کو ملازمت پہ رکھوائے ہوئے۔ ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، اور آف کورس ہمارا جو پرائیورٹی ہوگی کہ ان کو ملازمت سے ہٹایا جائے۔ آلدو یہ چائلڈ لیبر، یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے، ہمیں قانون میں ہے نہیں کہ ہم اس میں انٹروین کر سکیں چائلڈ لیبر والے ایشوز میں، لیکن پھر بھی کیونکہ آف کورس کوئی اور نہیں کر رہا تو اٹس آور رسپانسبلٹی، ہم اس کو ضرور اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہاں سے ملازمت سے ہٹایا جائے، ان کی ڈیٹیلز لے کے۔ ہمارا مقصد ہے کہ رضوانہ کا بہترین مستقبل انشور ہو، اور یہ واقعات تب رکیں گے، دس از ویری امپورٹنٹ، جب یہ ایسے واقعات میں ایگزیمپلری پنشمنٹ ہوگی، اور دوسرا ایک معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم عمر بچوں کو نہ کریں امپلائی، اور اگر کوئی بھی لوگ دیکھیں ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ انفارم کریں، یہی ہیلپ لائن دوسرے صوبوں میں بھی ہے، صرف پنجاب میں نہیں ہے، پلیز انفارم کریں۔ اور انفیکٹ آپ لوگوں کو تو بوائیکاٹ کرنا چاہیے، وی شوڈ گو فار اے سوشل بوائیکاٹ۔ جو لوگ گھر میں چھوٹے بچوں کو ایز ملازم رکھتے ہیں ان سے تو ان کا سوشل بوائیکاٹ ہونا چاہیے۔ جب معاشرہ مل کے اس پہ کام کرے گا تو پھر یہ جرم رک سکتا ہے، اور سزائیں تبھی ایسے واقعات رک سکیں گے۔ پہلے دن سے اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے جب سے رضوانہ سامنے آئی ہے یہ بچی، لیکن آج سینٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھا، مریم نواز صاحب بچی سے ملنے کے لیے گئیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب صرف آواز اٹھانے سے اور میل ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر پراپر طور پر کام کرنا پڑے گا، اور اس بچی کو انصاف دلوانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ دیگر بچوں کو بچانے کے لیے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ سارا صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہم سب کو ایک سوشل بوائیکاٹ کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔